بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع ایک سوال ہے کہ کیا صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ کوئی ایسی علامت ہے یا کوئی ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے صغیرہ گناہ وہ صغیرہ نہ رہے بلکہ کبیرہ بن جائے۔ بڑا ہی ہمارے بھائی نے اہم سوال کیا۔ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو احکام شریعہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کا اللہ رب العزت ہم سب کو فہم عطا فرمائے، اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین، سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ نمبر ایک، کبیرہ گناہ یا تو وہ ہیں جن کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ نمبر دو، یا وہ جس پر شریعت نے کچھ حد مقرر کی ہو۔ نمبر تین، یا وہ جس سے دین کی توہین ہو۔ نمبر چار، یا گناہ چھوٹے گناہ کے لحاظ سے کبیرہ ہے، یعنی کہ کوئی ایسا گناہ بندے سے ہو گیا کہ اس کی نسبت جو دوسرا گناہ تھا وہ چھوٹا تھا، اب اس چھوٹے گناہ کی نسبت سے اس کے لحاظ سے یہ جو گناہ سرزد ہوا یہ کبیرہ بن گیا۔ یا جس چھوٹے گناہ پر ہمیشگی کی جائے وہ چھوٹا گناہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ یا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ گناہ ایک ہی ہے مگر وہ گناہ ایک کے لحاظ سے صغیرہ ہے مگر دوسرے کے لحاظ سے کبیرہ ہے۔ میں مثال دیتا چلوں، مسلمان کی توہین کرنا یہ گناہ صغیرہ ہے، مگر علماء مشائخ کی توہین کرنا اب یہ صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ بن گیا۔ اور ایسے ہی کوئی بندہ نعوذ باللہ قرآن، نبی، کعبے کی توہین کرتا ہے، پھر یہ کبیرہ بھی نہیں بلکہ کفر بن جاتا ہے۔ بلکہ مرقات میں ہے کہ 17 کبیرہ گناہ ہیں، ان میں سے 4 وہ دل کے کبیرہ گناہ ہیں۔ وہ جو دل کے کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے پہلا شرک اور کفر۔ نمبر 2، گناہ پر اڑنے کی نیت، کہ گناہ کا ارادہ کیا، نیت کی ہے، اب اس پر اڑ گیا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، فرمایا یہ بھی اب کبیرہ گناہوں سے ہے اور یہ دل کا گناہ ہے۔ نمبر 3 فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوسی، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4 فرماتے ہیں عذاب پر امن، یہ 4 کبیرہ گناہ دل سے ہیں اور 4 کبیرہ گناہ یہ زبان سے ہیں، کہ جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 جھوٹی گواہی دینا۔ نمبر 2 پاک دامنوں پر تہمت لگانا۔ نمبر 3 جھوٹی قسم کھانا۔ اور نمبر 4 جادو۔ یہ 4 کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق بندے کے زبان کے ساتھ ہے، اور 2 کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق بندے کے پیٹ کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے پہلا یتیم کا مال کھانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یتیم تیری کفالت میں ہے اور تو اس کا مال کھا رہا ہے۔ فرمایا پہلا کبیرہ گناہ جو جس کا تعلق تیرے پیٹ کے ساتھ ہے وہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 2 شراب پینا۔
اور 2 کبیرہ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق شرمگاہ کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 زنا، اور دوسرے نمبر پر ہے لواطت۔ اور فرماتے ہیں 2 گناہ وہ ہیں کبیرہ گناہوں میں سے جن کا تعلق بندے کے ہاتھ کے ساتھ ہے۔ ان میں سے پہلا چوری کرنا، اور دوسرا ناحق قتل کرنا، اور ایک کبیرہ گناہ جس کا تعلق پاؤں کے ساتھ ہے کہ میدان جنگ کے وقت بھاگ جانا، یعنی کہ میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ اور ایک کبیرہ گناہ وہ ہے جس کا تعلق سارے بدن کے ساتھ ہے، وہ کیا؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز سامعین، یہ اب آپ نے وہ گناہ جو کبیرہ ہیں ان کے متعلق سنا، اور ان کا تعلق کس کس کے ساتھ ہے وہ بھی آپ نے سنا۔ اب ان میں سے بعض گناہ وہ ہے جس کو ہمارے معاشرے میں کبیرہ گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ بعض تو وہ ہے اسے ہم گناہ سمجھتے نہیں۔ مثال کے طور پر والدین کی نافرمانی کر دی، کبیرہ گناہ تو کجا، ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا، ان کا حکم نہ مانا، ان کے کہے راستے پر نہیں چلے، تو اس کو ہم تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کبیرہ گناہ تو علیحدہ ہے، اس کو ہم نے کبھی صغیرہ بھی نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس پر میں ایک بخاری مسلم شریف کی حدیث سے مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا، ان 4 گناہوں کے متعلق اللہ کے ساتھ شرک، والدین کی نافرمانی، ناحق قتل اور جھوٹی گواہی، فرمایا ان 4 کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور مسلم شریف کے الفاظ جھوٹی گواہی کی جگہ یہ ہے کہ وہ جھوٹی قسم کھاتا ہوں، یعنی جھوٹی گواہی بھی ہوگی اور جھوٹی قسم بھی ہوگی۔ فرمایا یہ جو گناہ ہے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے تو ان کو کبھی صغیرہ بھی نہیں سمجھا۔ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، اپنا سامان بیچنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، کاروبار کو پروان چڑھانے کے لیے قسم کھاتے ہیں، خود کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کتنا اچھا ہوں ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جھوٹی قسم یہ گناہ کبیرہ ہے، ہم نے تو کبھی صغیرہ بھی نہیں سمجھا۔ لہٰذا یہ سوال کہ صغیرہ گناہ کبھی کبیرہ ہو سکتا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ صغیرہ کہتے کسے ہیں؟ آپ تو یہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ مان رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ عزیز سامعین، یہ مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ صغیرہ گناہ کون سے اور کبیرہ گناہ کون سے، اور جس کو ہم صغیرہ سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، بلکہ ہم تو ان کو کچھ سمجھتے گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ محبوب کا صدقہ ہمیں ان گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو احکام شریعہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جو کچھ سنا سنایا اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔